وبارک وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کے احسان انسان کے اوپر اتنے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان دو ہستیوں کی محبت انسان کے ساتھ اتنی ہے کہ ان کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ ایک ہے رب العالمین، ایک ہے رحمت للعالمین، ایک ہیں خالق کائنات، ایک ہیں وجہ تخلیق کائنات، ایک ہیں رب العالمین، ایک ہیں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان دونوں ہستیوں کی سے محبت کرنا، ان کو ٹوٹ کے چاہنا، ان کے لیے مٹ جانا، مر جانا، اپنے نفس کو ان دو ہستیوں کی خواہش پہ مٹا دینا ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ میری اور آپ کی زندگی کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے حبیب، میرے بندے کو میں نے پیدا کیا، اللہ نے یہ بات کی، میرے حبیب میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، مجھے آپ کو، میری آنے والی نسلوں کو اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اگر ویسے فرما دیتے کہ اے میرے بندے تو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، تو ہم تو پھر بھی مان جاتے، ہم تو پھر بھی یقین کر جاتے کہ قرآن کا یہ کہنا ہی ہمارے لیے کافی تھا۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ مجھے تین کی، زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے کہ میں نے انسان کو ساری مخلوقات سے افضل، اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ جب ہمیں اتنا بنایا ہے تو اللہ کی محبت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے گنوایا بھی ہے، تم کو آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، اور اس کے اندر طاقت رکھی ہے۔ کانوں کے اندر قوت سماعت اللہ نے دی ہے، آنکھوں کے اندر قوت بصارت دینے والا اللہ ہے، زبان کو قوت گویائی دینے والا اللہ ہے۔ کتنے لوگوں کی زبانیں ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں، وہ بول نہیں سکتی۔ کتنے لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھنے میں بظاہر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن قوت بصارت نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے جسم کے ساتھ کان ہیں، دکھنے بھی میں اچھے لگتے ہیں لیکن قوت ان کے اندر سماعت اللہ نے نہیں رکھی۔ تو میرے اوپر، آپ کے اوپر، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے بچے کے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ساری مخلوقات سے افضل بنایا۔ یہ محبت تھی۔ اب جب انسان کو اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، تو انسان کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی، میرا بنانے والا کون ہے؟ مجھے سجانے والا کون ہے؟ مجھے خوبصورت سراپا دینے والا کون ہے؟ اتنی نعمتوں کو میرے اوپر برسانے والا کون ہے؟ دریاؤں کو نکالنے والا کون ہے؟ سمندروں کو بہانے والا کون ہے؟ زمین کو اتنا لمبا پیٹ دینے والا کون ہے؟ پہاڑوں کو اتنی رفت دینے والا، طاقت دینے والا کون ہے؟ بلبل کے نغمے میں کون ہے؟ سمندر کی طغیانی میں کون ہے؟ آسمان کی رفت میں کون ہے؟ چاند کی روشنی میں کون ہے؟ ستارے کی روشنی میں کس کی جھلک نظر آتی ہے؟ پھول کی پتی میں رنگ بھرنے والا کون ہے؟ اس ایک ذرے کے اندر لاکھوں من خوشبو بکھیرنے والا کون ہے؟ تو پھر اللہ نے اپنا آپ بندے پہ ظاہر کیا کہ میں ہوں تجھے بنانے والا۔ پھر بندے کے دل میں خواہش ہوئی کہ جو میرے لیے اتنا بنا گیا، اتنا بنا رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، پل پل ہمیں کھلا رہا ہے، پل پل مجھے چلا رہا ہے، تو اس کا اور میرا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، محبت بڑھنی چاہیے،
بندے کے دل میں یہ آیا میں اپنے رب کو راضی کروں، تو رب نے راضی کرنے کے لیے ایک رستہ دے دیا۔ اللہ کو کائنات پہ ترس آیا، میرے اوپر ترس آیا، میری نسلوں پہ ترس آیا کہ اس وقت انسانیت بھٹک رہی تھی، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے، ایک ہی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بچے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک ہی چھاتی سے دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے پڑے ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں کی فکر پہ پھر فیصلہ کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس ڈرانے والے نے آ کر مجھے اور آپ کو بتایا کہ میری امت، میرے بندو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ نے مجھے واسطہ دیا ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان، اور یہ اعلان بھی کر دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کر لو تو ایک ہی رستہ ہے کہ مصطفی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، تمہاری گفتار بھی محمدی ہو، تمہاری رفتار بھی محمدی ہو، تمہارا کردار بھی محمدی ہو، تمہارے اخلاق بھی محمدی ہوں۔ میں بیٹا بنوں تو محمدی بنوں، میں باپ بنوں تو محمدی بنوں، میں بھائی بنوں تو محمدی بنوں، میں شوہر بنوں تو محمدی بنوں، میں تاجر بنوں تو محمدی بنوں، میں بازار میں جاؤں تو میرا طریقہ محمدی ہو، میں شادی کروں تو میرا طریقہ محمدی ہو، میرے گھر میں خوشی آئے طریقہ محمدی ہو، غم آ جائے طریقہ محمدی ہو، فاقہ آ جائے طریقہ محمدی ہو، رزق کی بوچھاڑ ہو جائے طریقہ محمدی ہو۔ یہ وہ طریقے ہیں جن پر چل کر میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میری اور آپ کی منزل کیا ہے وہ بھی رب کائنات بتا رہا ہے۔ دنیا میں بڑے عہدے پہ چلے جانا تیری منزل نہیں ہے، بڑے بنگلے کا مل جانا تیری منزل نہیں ہے، بڑے عہدے کا مل جانا تیری منزل نہیں ہے، بڑی گاڑی کا مل جانا تیری منزل نہیں ہے، بڑے سٹیٹس کا مل جانا تیری منزل نہیں ہے۔ تیری منزل حقیقی یہ ہے تو آگ سے بچ جائے، تو جنت کا مستحق بن جائے، تو جہنم سے بچ جائے، تو جنت کا مستحق بن جائے، تو بھوک سے بھی مرا تو کامیاب ہے۔ اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو بادشاہ بھی مرا تو ناکام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے صحابہ کی سیرت یہ بتاتی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے اپنا کچھ دینا پڑے تو دے جاؤ، زندگی دینی پڑے تو دے جاؤ، جان دینی پڑے تو دے جاؤ، مال دینا پڑے تو دے جاؤ۔ میرے نبی معراج پہ جا رہے ہیں، معراج کا سفر ہے، اقصی میں امام بنے، امامت کروائی، جب سفر شروع کرنے لگے، مصر سے جب گزرے تو خوشبو کا فوار پھوٹا، خوشبو آئی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں جبریل خوشبو جنت کی ہے، مصر کی سرزمین سے کیوں آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے ایک واقعہ بیان کیا، اللہ کی محبت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے نام پر مٹ مرنے والی ایک خاتون کا، کہ یا رسول اللہ یہ عجیب داستان ہے۔ کیا داستان ہے؟ یا رسول اللہ وہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون جو یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، میں خدا ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں جس کو چاہوں موت دے دوں، میری وجہ سے لوگ زندہ ہیں، میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں جلا دوں۔ تو اس کے زمانے میں ایک بندی اللہ کی، اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی۔ اس نے دیکھا سورج کو کہ سورج چڑھا ہے پھر غروب ہوا ہے، اس نے دیکھا چاند کو چاند روشن ہوا ہے، اس نے دیکھا پھول کو پھول کھلا ہے، اس نے اپنے آپ پہ غور کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی۔ وہ فرعون کو دیکھتی ہے کہ یہ تو خود بے بس ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، اس کو بیماری بھی آتی ہے، اس کو قضاء حاجت بھی آتی ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہے؟ هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ رب ہے، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یہ رب ہے، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ رب ہے۔ تو رب ایسا نہیں ہو سکتا جو
اپنی بھوک کے لیے کسی کا محتاج ہو، جو کپڑے پہننے کے لیے کسی کا محتاج ہو۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ ہے کیا؟ وہ ایک ملازمہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام غریبوں سے پھیلا، غریب اسلام کے مددگار بنے۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، میرے نبی نے، میرے حبیب نے بشارت بھی دی کہ غریبوں کو بشارت ہو۔ بلال بھی غریب ہے، عمار بن یاسر بھی غریب ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر ہیں لیکن اسلام میں آئے تو غریب ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے سردار ہیں، اسلام میں آئے تو غریب ہو۔ کیوں غریب ہوئے؟ سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نام پہ۔ وہ سمجھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے کہ اس ہستی پہ لٹانے سے فنا نہیں ملے گی، یہاں جو فنا ہوگا وہ بقا پا جائے گا، ان ہستی پہ جو فنا ہو جائے گا، اس ذات کے لیے جو فنا ہو جائے گا، وہ حیات جاودانی پا جائے گا۔ میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا جبریل؟ کہ یا رسول اللہ اس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ ایک ملازمہ تھی، ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی فرعون کی بیٹی کی۔ وہ کیا کر رہی؟ مشاطہ کہتے ہیں عربی میں کنگھی کرنے والی کو۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے وہ گری کنگھی، اس نے بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھائی تو بیٹی پوچھتی ہے فرعون کی، تم یہ کس کا نام لے رہی ہو؟ اللہ، رب تو میرا باپ فرعون ہے، رامسیس اس کا نام تھا، رامسیس، میرا باپ رامسیس خدا ہے مصر کا، اور تم کس رب کا نام لیتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب کو مانتی ہوں جو تیرے رب، تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، اس کے ہاں کوئی بڑا نہیں، اس کے ہاں کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ اکرام والا ہے جو نیک ہوگا۔ یہی تو کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ جو اللہ کے سامنے جھک گیا وہاں بلال بھی ایک ہے، وہاں ابو بکر کا بھی وہی مقام ہے، وہاں عمر بھی اسی صف میں ہوگا، اسی پلیٹ سے عثمان بھی کھائے گا، اسی پلیٹ سے عبد الرحمن ابن عوف بھی کھائے گا، اور اسی پلیٹ پہ بلال حبشی بھی کھائے گا، بلال کی نسلیں بھی کھائیں گی۔ یہ تمیز اوروں کی ہے، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ کہا رب وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا، تیرے باپ کو بھی بنایا۔ وہ تو آگ بگولا ہوگی، اپنے باپ کو شکایت کر دی، باپ اس سے بڑا آگ بگولا ہو گیا۔ جس تھالی میں کھاتی ہے اسی میں چھید کرتی ہے، میرا کھاتی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، اور مجھے رب نہیں مانتی، مجھے پورا مصر مان چکا ہے۔ یا میرے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں، میرے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگوں کے گھر مال و دولت سے بھر دیے جاتے ہیں، تو ایک ادنا سی غلام ہو کر میرے مقابلے میں آ کر کھڑی ہوگی، تجھے نشان عبرت بناؤں گا۔ فرعون بھی آج آگ بگولا ہے، اس نے اپنا تخت سجایا، دربار لگایا، فوجوں کو بلایا، اور اس ایک کمزور ناتواں کو زنجیروں سے جکڑ کے سامنے لایا گیا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی 3 بیٹیاں، ایک 3 سال کی، ایک 5 سال کی، ایک 6 برس کی، تینوں بچیاں بھی ساتھ جکڑی ہوئی لائی جا رہی۔ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں خاتون، عورت صنف نازک ہے، تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، جس عورت کے دل میں اللہ اتر گئے، اللہ رسول کی محبت اتر گئی، اس کا ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا تھا، اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نہ ہلا سکی، بڑے سے بڑا ظلم، بڑے سے بڑا جابر حکمران بھی اس کے ایمان کو تزلزل متذبذب نہ کر سکا۔ فرعون نے کہا تجھے نشان عبرت بنا دوں گا، اور بھرے دربار میں اس سے پوچھتا ہے بتا کس کو رب مانتی ہے؟ یہ ہوتی ہے آزمائش، یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں آزمائش۔ جب اتر جاتی ہے محبت دل کے اندر تو پھر بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت بھی نظر نہیں آتی۔ جب اتر جاتا ہے عشق دل کے اندر تو پھر بڑی سی بڑی قربانی بھی چھوٹی لگتی ہے۔ پوچھا کس کو مانتی ہو؟ کہا اللہ کو رب مانتی ہوں، جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے، وہ تیرا بھی رب ہے۔ فرعون آگ بگولا ہوتا ہے، کہا میں اس کو ایسی سزا دوں گا رہتی دنیا تک، رہتی انسانیت تک لوگ تجھے یاد کریں گے، تو نہیں جانتی میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا رب اللہ ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، کڑایا منگوایا جاتا ہے، بڑا ٹب منگوایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تیل ڈالا جاتا ہے، تیل آگ شعلے بھڑکا رہی ہے، تیل گرم ہو چکا ہے، اور فرعون اس کی آزمائش کرتا ہے
کہ بتا رب مانتی مجھے یا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ اس کی چھوٹی 3 برس کی بیٹی کو پکڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اسے جلتے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی بھن جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ چند لمحے تھے کہ اس کی سسکیاں، اس کی آہیں اس آگ کے کڑاہے میں گم ہو جاتی ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے، تھوڑا سا دل پسیج جاتا ہے، لیکن ایمان اتر چکا تھا۔ اور فرعون نے کہا اب مانتی ہو؟ کہا نہیں مانتی۔ دوسری کو پکڑا، جب دوسری کو پکڑا تو اس نے آواز دی اماں، تو پھر ماں کا دل بھی مٹھی میں آ گیا۔ تو اللہ نے پردے کھول دیے۔ وہ معصوم سے پھول جیسی بیٹی وہ سامنے کھڑی تھی کہ اماں فکر نہ کرو، جس نام پہ میں کٹی ہوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ کہا ماں ملاقات ہونے والی ہے۔ تو ماں اور پھر استقامت کا پہاڑ بن گئی۔ تو دوسری بچی کو بھی ڈال دیا گیا، وہ اپنے موقف پہ کھڑی ہے۔ تیسری کو بھی جلا دیا گیا۔ اب جب اس کی باری آئی، فرعون نے پھر پیشکش کرتا ہے کہ تو اب مجھے مان جا، بچیوں کی جان تو کی، اپنی جان تو پھر بھی عزیز ہوتی ہے، تو بچ جائے گی، مان جا مجھے۔ کہا نہیں مانوں گی۔ جب اسے پکڑنے لگے، جب اسے ڈالنے کا حکم ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سپاہی سمجھے، اس کی فوج کے بندے سمجھے کہ یہ اب ڈر گئی ہے۔ انہوں نے فوراً فرعون کو کہا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے ارادہ بدل گیا تو تجھے بخشتا ہوں، تجھے گھر بھی دوں گا، تیری شادی بھی کروں گا اور اولاد مل جائے گی۔ تو اس نے کہا نہیں میں بدلی نہیں ہوں۔ کہا پھر روتی کیوں ہو؟ کہا اس لیے روتی ہوں کہ میرے پاس تو 3 بیٹیوں کی اور ایک اپنی جان تھی، کاش میرے پاس 1000 جانیں ہوتیں اور اس رب کائنات پہ موسیٰ کے رب کے 1000 کی ہزاروں میں قربان کر دیتے۔ آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ جب جگر میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو یہ خاتون تھی، کون تھی کوئی نہ جانتا، لیکن میرے نبی کو واقعہ سنانے والا جبریل ہے، خوشبو محسوس کرنے والے کائنات کا نبی ہے، جس کو اللہ نے کہا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اتنی بڑی شان والا نبی پوچھا جبریل وہ کون تھے؟ تو جب وہ مرنے لگی تو اس نے کہا فرعون تیرے گھر کی میں نے بڑی خدمت کی ہے، میری ایک آخری گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ یہ ہے کہ جب میں بھی جلا دی جاؤں گی، میرا گوشت بھی کوئلہ بن جائے گا، میری ہڈیاں جب بچیں گی، ہم چاروں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دینا۔ تو اس نے کہا تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اس جگہ پر جہاں سے یہ خوشبو پھوٹ رہی ہے ان 4 ماں بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، میرے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے، جس دن سے وہ دفن ہیں اس دن سے یہ جنت کی خوشبو یہاں سے پھوٹتی ہے۔ یہ محبت ہے میرے بھائیوں، جس کے دل میں اتر گئی وہ بن گیا، اسے محسوس نہیں ہوا، وہ لٹا کر بھی زندہ تھا۔ حسین مر گئے اور زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے علی الاصغر کا سر کٹوایا، علی الاکبر کا سر کٹوایا، اپنا بھی نیزے پہ چڑھا دی اور قیامت کی صبح تک حیات جاودانی پا گیا۔ میرے بھائیوں، ان کو تو اللہ پہلے جنت کا سردار ڈکلیئر کر چکے تھے، پہلے ہی بتا چکے تھے حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا نواسہ حسن، میرا بیٹا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انہیں تو یہ سب کچھ پتہ تھا، پھر بھی اللہ کی محبت پہ، اپنے نانا کی محبت پہ کٹ کر ہمیں یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ یوں بھی دین کو زندہ کیا جاتا ہے، یوں بھی پیغام دیا جاتا ہے، یوں بھی عشق کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ تو سیرت کا پیغام، فروغ سیرت النبی یہی ہے، ہم اپنا اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، رسول اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو ہم مضبوط کر لیں۔ وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ فَاتَّبِعُونِی، اتباع سے مضبوط ہوگا، اور اتباع میں سب سے زیادہ روشن پہلو میرے نبی کی زندگی کا کیا تھا؟ وہ اعلیٰ اخلاق تھے۔ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاخلاق، تو میرے نبی نے فرمایا تصل من قطعک وتعف عن من ظلمک وتعطی عن من حرمک۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں یا رسول اللہ؟
اعلیٰ اخلاق یہ ہیں جو تیرے اوپر ظلم کرے تو معاف کر، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے تو تعلق کو جوڑ، جو تجھے محروم کرے، کبھی تیرے در پہ مانگنے آ جائے تو اسے عطا کر۔ میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی صورت نواسوں میں یوں منتقل ہوئی۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسین کے چھوٹے بیٹے جب کربلا کا واقعہ گزر گیا اور مختار ثقفی نے پھر ان کی جو قاتل تھے سیدنا حسین اور اہل البیت کے، ان کے پیچھے جب چڑھائی کی تو وہ عمر ابن سعد وہ بھاگا ہوا ہے، وہ بھاگتے بھاگتے کسی بستی سے یا صحرا سے گزرتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جاتے جاتے اسے پیاس نے اتنا تڑپایا کہ اس کا گزر ایک خیمے سے ہوا یا ایک بستی سے ہوا، تو وہ بستی والوں سے پوچھتا ہے مجھے بھوک ہے، مجھے پیاس ہے، مجھے کسی کا گھر بتاؤ کہ مجھے امان بھی ملے، مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی بھی ملے اور مجھے بھوک مٹانے کے لیے کھانا بھی ملے۔ تو بتایا کہ فلاں گھر میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک بزرگ ہے، ان کے گھر پہ جو بھی جاتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ تو عمر بن سعد وہاں پہ گیا، جا کر کہا مجھے پیاس ہے، پانی دو، مجھے بھوک ہے، کھانا کھلاؤ۔ تو حکم دیا جاتا ہے خادموں کو کہ اس کو شربت پہ لاؤ، اس کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرو۔ اس کو شربت پہ لایا جاتا ہے، اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور پھر امام زین العابدین سامنے آتے ہیں اور عمر سعد اسے دیکھ کے اپنا سر پیٹتا ہے، اپنا ماتھا پیٹتا ہے، ہائے ہائے ہم نے تو تیرے باپ کو، تیرے بھائیوں کو پیاس سے مار دیا، اور میں تیرے گھر آج آیا ہوں وہ بھی بھول کر، تو نے مجھے شربت پلایا، مجھے کھانا کھلایا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ میرے نانا کا فرمان تھا، جو تجھے محروم کرے تو عطا کر۔ اس دن کربلا میں جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا ظرف تھا، آج جو میں کر رہا ہوں یہ محمدی ظرف ہے، محمدی ظرف ہے۔ میرے نبی کے اخلاق، پوری زندگی آپ نے سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دیا، میرے نبی کے اخلاق۔ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی نماز کو دیکھ کے لوگوں نے بہت کم کلمہ پڑھا، آپ کی غزوات پہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے معجزے دیکھ کے چاند بھی 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر پتھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دن بھی واپس لوٹ رہا ہے، اور جانور بھی آپ کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اتنے معجزات دیکھ کر اتنی بڑی تعداد مسلمان نہیں ہوئی جب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ سارا مکہ آپ کے سامنے گردنیں جھکا کے کہہ رہا تھا اشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ، کہ اتنے بڑے اخلاق کسی نبی کے ہی ہو سکتے ہیں، غیر نبی کے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، معافی کو عام کرنا ہے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت کا سب سے روشن پہلو ہے، اور میں بات کی اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے شروع میں 3 باتیں پڑھی، ان تینوں باتوں پہ سیرت سے ایک چھوٹا واقعہ اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بڑے اخلاق کیا ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو ظلم کرے اسے معاف کر، جو ظلم کرے اسے معاف کر، جو ظلم کرے اسے معاف کر۔ یہ الفاظ نہیں تھے کسی ہستی کے، اس پہ پریکٹیکلی، اس پہ عملی طور پہ مثالیں پیش کی۔ طائف میں جا رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی، طائف میں جا رہے ہیں مقصود کائنات، طائف میں جا رہے ہیں وہ ہستی جس کی اللہ پورے قرآن میں نعت بیان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ طائف کا سفر کرنے والی وہ ہستی جس کی نعت بیان کرتا ہے اللہ کا قرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ طائف کی طرف اٹھنے والے وہ قدم کہ جن کی اللہ خود قرآن میں تعریف کرتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ طائف کی طرف اٹھنے والا وہ حسین چہرہ کہ جس کو حسان بن ثابت بھی یہ دیکھ کے بول اٹھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان ابن ثابت 120 برس انہوں نے زندگی پائی، 60 برس اسلام سے پہلے،
60 برس اسلام کے بعد انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی مدح سرائی کی، بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی تعریف کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بھی وقت گزارا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھ گئے۔ ایک شاعر کا یوں اچانک، یوں سڈنلی، یوں ایک پل بے کلمہ پڑھنا بہت بڑا سوال تھا اس معاشرے کے لیے، کہ جو شاعر ہوتا ہے اس نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اس کو چہروں کی پرکھ ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی جھلک سے دیکھ لیتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کیا ہے، وہ قدم کے اٹھنے سے پہچان جاتا ہے کہ اس کی چال میں کیا ہے، وہ گفتگو سے پہچان جاتا ہے کہ اس کی گفتار میں کیا ہے۔ یہ حسان جس نے ہیرا کے بادشاہوں کی مدح کی، جس نے شام اور یمن کے بادشاہوں کی مدح کی، وہ حسان بن ثابت جب انہوں نے آقا کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی یوں گویا ہوتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین چہرہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور یہ حسین چہرہ کس میں ہے؟ لباس بھی پھٹا ہوا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور کندھے پہ مزمل مدثر چادر ڈالی ہوئی ہے اور ڈھیلا ڈھالا لباس ہے۔ اور یہ حسان کہنے والا کون ہے؟ جس نے ایسے بادشاہوں کو دیکھا تھا جن کے سر پہ کروڑوں کے ہیرے جواہرات سے مزین تاج ہوتے تھے، جن کا لاکھوں درہم اور ہیرے اور جواہرات اور مشک و عنبر سے مہکتا ہوا تخت ہوتا تھا۔ اور یہ کون ہیں جو پرانے بوریے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجد نبوی کے ٹوٹے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کھجور کے تنوں کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین چہرہ حسان کی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور میں یہ نہیں یا رسول اللہ کہتا کہ دیکھا کوئی نہیں، آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کے اندر کوئی عیب کوئی نہیں۔ وہ عیب کون سا تھا؟ وہ حسن کا عیب تھا؟ نہیں، وہ اخلاق کا عیب تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میں بابا بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، ان کی پوشاکیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کی باتیں تو بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ عملی میدان میں اترتے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ یہ میرے نبی ہیں جس کے پاس بلال حبشی بھی آیا تو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا، مدینہ کا بڑا تاجر بھی آیا تو آپ نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ وہ یتیم بچہ جو مجھے آج یاد آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں وہ بھی آپ کو بات بتاؤں۔ ایک یتیم بچہ، چچا نے ساری دولت لوٹ لی، سب کچھ لوٹ لیا اور تن کے کپڑے بھی اتار لیے۔ اب وہ چچا کے پاس رہتا ہے، ماں بیوہ ہو چکی ہے، چچا نے سب کچھ لوٹ لیا، جاہلیت کا زمانہ تھا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یتیم کے کیا حقوق ہیں۔ میرے نبی یتیم آئے اور آ کر یتیم کی پرورش پہ یوں اجر دیا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم فاما السائل فلا تنہر۔ یہ ساری تعلیم دی کہ میرے نبی وہ مقام دے رہے ہیں جو یتیم کے ہاتھ پہ سر پہ محبت سے ہاتھ بھی رکھ دے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے تمہیں اللہ جنت میں اتنے درجے دے دے گا۔ وہ یتیم بچہ وہ کسی سردار کے پاس جاتا ہے، میرے چچا نے ظلم کیا، مجھے کوئی میری داد رسی کرو، مجھے حق لے کر دو، کوئی ساتھ نہیں چلتا۔ کہتا مجھے حق نہیں لے کر دیتے تو لباس ہی دے دو، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میری ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا چکا ہے، میری ماں کے لیے چادر دے دو، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میں آج بھوک میں ہوں، میری مدد کر دو، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں یہ بھیک مانگتا یتیم بچہ، اس کی ملاقات کسی سے ہوتی ہے جو میرے آقا کو دیکھ کے آ رہا تھا۔ وہ پوچھتا ہے بچے تم کیوں پھر رہے ہو؟ سردی کے دن راتیں ہیں، تیرے جسم پہ لباس کوئی نہیں، تیرے چہرے پہ رانائی کوئی نہیں، تیرے آنکھوں میں آنسو کی جھریاں بتا رہی کہ تو بڑا پریشان حال ہے، تجھے کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتا ہے میرے چچا نے میرا گھر بھی لے لیا، میرے کپڑے بھی لے لے، میری ماں کا دامن بھی آج، میری ماں کا سر بھی آج ننگا، اس پہ چادر کوئی نہیں۔ تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی بتانے والا بتاتا ہے کہ تیری اگر کوئی داد رسی کر سکتا ہے تو جا، وہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ۔ یہ میرے نبی کا ایک چہرہ تو جو حسان بن ثابت پیش کر رہے تھے۔ میرے نبی طائف میں جا رہے، بات لمبی ہوگی، احباب جمع ہیں حوالے دل کہل میر، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے، باتوں سے باتیں چل رہی ہیں۔ تو پیغام ہے سیرت کو فروغ دینا۔ سیرت کو فروغ تب ملے گا جب سینے میں دل اتنا بڑا ہوگا
میرے نبی کا دل اتنا بڑا تھا۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، میرے حبیب نے فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا۔ میری آنکھیں تو بند ہوتی، میرا دل جاگتا ہے۔ طائف میں جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا وہ سب آپ نے سنا ہوا ہے کہ پتھر مارے ہیں اور خون کے فوارے پھوٹے ہیں۔ یہ خون کس کا ہے؟ جس کو اللہ مثال کیا دے رہا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تمہیں کیا پتہ مکے والوں میں نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرا حبیب اور میں یوں تھے جیسے دو کمانیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ سبحان، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی ہستی جس کی اس کی سنت کی کیا قدر ہوگی، اس کے فرمان میں کیا رعنائیت ہوگی، اس کی سنت کو زندہ کرنے پہ کیا اللہ مجھے اور آپ کو انعام دیں گے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آنکھ بند ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ طائف سے جب واپس آ رہے ہیں تو پھر زبان پہ کسی کے لیے شکوہ کوئی نہیں تھا، یہ جو کلمات تھے وہ سننے والے ہیں۔ میرے نبی خون سے شرابور ہیں، جوتے مبارک پاؤں سے چپک چکے ہیں اور آپ کا پیرہن پھٹ چکا ہے، اور پھٹا ہوا پیرہن آپ کی کمر کے ساتھ سینے کے ساتھ چپک چکا ہے۔ زید بن حارثہ اتارتے ہیں تو ابن جریر طبری نے عجیب لکھا، وہ اتارنے لگتے ہیں تو تکلیف ہوتی، کہا جبریل چھوڑ دو، کہا ابن زید چھوڑ دو نہ اتارو، تمہارے اتارنے سے میرے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب آرام کے لیے بیٹھے تو پھر زبان پہ چند کلمات آئے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی بعید او الی عدو یتجاہمنی او الی عدو ملکتہ امری، اور فرمایا ان یکن بک علی غضب فلا ابالی، کہا اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں، آپ سب کے رب ہیں، وانت ربی تو میری بھی تو رب ہے، الی من تکلنی بعید، میں آپ کی ذات کے لیے کن لوگوں کے پاس آ گیا، مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ یہ ایسے دشمن ہے کہ جنہوں نے میرے جسم کو تختہ مشق بنا لیا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ زخم کہاں دیتے، ان کا جہاں دل آیا مجھے مارا، جیسے بچے کو تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، عدو ملکتہ امری، ان ظالموں نے میرے جسم پہ ویسے یا اللہ مشق کی ہے۔ آگے جو کہا ان یکن بک علی غضب فلا ابالی، ہے میرے رب اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں آپ کے خوبصورت نور سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے ان دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ اس دعا نے عرش پہ ہلچل مچا دی، آسمان کے ساتوں فرشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کتنا امتحان لینا چاہتے ہیں اس ہستی کا جس کو آپ نے ہی تو فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ کی مسکراہٹ کے صدقے، آپ کے والضحیٰ کے چہرے کے صدقے، آپ کی خوبصورت ڈوروں والی آنکھوں کے صدقے، آپ کے روشن پیشانی کے صدقے میں نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اللہ آج اس پہ اتنا کڑا وقت ہے آپ۔ تو اللہ نے کہا جبریل جا میرے حبیب سے پوچھ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جبریل امین ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں حاضر ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، اشارہ ابرو چاہیے، پوری بستی کو آٹے کی مانند پیس دیا جائے گا، ایسے پیس دیا جائے گا جیسے چکی کے دو پاٹوں میں پیسا جاتا ہے۔ میرے نبی فرما چکے تھے تعفو عمن ظلمک، تیرے اوپر جو ظلم کرے تم نے معاف کرنا ہے۔ تو میرے حبیب فرماتے ہیں اے جبریل میں بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے، نبی معاف کرتا ہے، غیر نبی بدلہ لیتا ہے۔ تعفو عمن ظلمک، میں نے معاف کرتا ہوں اور ساتھ دعا بھی دے دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد ثقیف فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، ان بنو ثقیف والوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ ظالم مجھے جانتے ہوتے، مجھے پہچانتے ہوتے تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ اور ظفر علی خان پھر تڑپ کے کہتے ہیں
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر حرم سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہاں سے پھر آپ دعا دے کے واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ تعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، تعطی عمن حرمک، جو تجھے محروم کرے اور کبھی مانگنے آ جائے تو پھر خالی واپس نہ لوٹانا۔ آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں تو آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سب کا مال لے لیا گیا، سب کے جانور ضبط کر لیے گئے، ان کے جو وہاں پہ جھونپڑیاں تھیں، گھر تھیں، ان پہ قبضہ کر لیا گیا۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکل میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں اور کچھ نہیں، آپ کا سب کچھ وہیں رہ گیا، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا اور جاتے جاتے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ میں تو بھی تو کوئی عمرے کے لیے گیا ہوگا، حج پہ گیا ہوگا، وہ جو طواف وداع کرتے ہیں، میں اس وقت آنسوؤں کی لڑیوں کے الفاظ آپ کو کیسے بتاؤں کہ آج اے مکہ تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں زندگی پھر آئے یا نہ آنے دے، زندگی موقع دے یا نہ آنے دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ ہستی ہیں جو آج حرم میں کھڑے ہیں اور بیت اللہ کو یہ دیکھ کے فرما رہے ہیں، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، تیرے باسیوں نے میرا رہنا مشکل کر دیا ہے۔ یہ کعبہ کون ہے؟ اس کو عزت کون دے رہا ہے؟ میرے نبی کے قدمین سے کعبہ کو عزت ملی، حرم کو عزت ملی، مکہ کو عزت ملی، مکہ شہر کے باسیوں کو عزت دینے والی کون ذات ہے؟ محمد بن عبداللہ ہے۔ آج وہی اس کعبہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے شہر والوں نے میرے اوپر آج یہ دروازے تنگ کر دیے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شاب ابی طالب کے بھی 3 سال فاقوں میں گزارے، پھر جب میرے نبی مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ کے حالات بہتر ہونے لگے، اللہ نے مکہ والوں پر قحط کو مسلط کیا۔ ابو سفیان کو مکہ والوں نے کہا کہ تم جاؤ مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان ظالموں کو یہ پتہ تھا، وہ ظالم یہ جانتے تھے کہ جتنا بھی برا کر لیں لیکن وہ ہستی ایسی ہیں، ان کا دل ایسا ہے کہ جب ہم جائیں گے وہ ہمارے رستے میں اپنی پلکیں بچھا دیں گے، ہمارے رستے میں پلکیں بھی۔ تو ابو سفیان کو کہا تم جاؤ اور جا کر ان سے کچھ مانگو، وہ ہمیں دیں گے۔ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہاشم کا بیٹا ہے، وہ ہاشم کا بیٹا ہے، ان کے گھر جو بھی گیا وہ خالی نہیں لوٹا، وہ جھولیاں بھر کے لوٹا ہے۔ تو ابو سفیان گئے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کر، آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، ابو سفیان گیا مکہ والوں کا نمائندہ بن کر اور یہ جا کر بیٹھا۔ یہ لمبا واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے رستے سے مکہ میں غلہ آتا تھا، مکہ والے چونکہ گستاخیاں کرتے تھے تو انہوں نے غلہ بند کر دیا تھا۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی، من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے روٹھ جانا، وآتى للہ و منع للہ، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے کسی سے لے لینا، فقد استکمل الایمان، یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ ثمامہ بن اسال نے اس کی تفسیر بیان کی، کہا تم میرے حبیب کے دشمن ہو، تم میرے نبی کے دشمن ہو تو میرے بھی دشمن ہو، تم میرے نبی کے نہیں تو میرے بھی نہیں۔ یہی ہم کہتے ہیں، جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ختم نبوت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ابو بکر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو عمر کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو عثمان و علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو امیر معاویہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو 1,24,000 کم و بیش کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہے بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا وہ۔ تو کہا تمہارا ان کے ساتھ نہیں تو پھر میرے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے عشق کی اعلیٰ چوٹی، اعلیٰ بلند مقام۔ تو آپ کے سامنے اب ابو سفیان بیٹھا ہے، وہ کیا اس کے جذبات ہوں گے، کیا ندامت ہوگی۔ میرے نبی مصلی پر تشریف فرما ہے، وضحیٰ کا چہرہ ہے، مزمل چادر مبارک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، اب یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ ابو سفیان آیا، ہتھیار اتار لیے جاتے ہیں اور وہ آ کر 2 زانو ہو کر سامنے بیٹھ جاتا ہے اور آ کر اس نے سلام کیا اور اپنی تقریر شروع کر دی۔ اے محمد، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، کریم بھائیوں کے کریم بھائی ہیں۔ آپ کا شہر مکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت قحط کی حالت میں ہے، بکریوں کے تھن خشک ہو چکے ہیں،
اونٹنیوں کے پیٹ خشک ہو چکے ہیں، جو جوان تھے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جو بوڑھے تھے وہ قبروں کے قریب وہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، جو جوان تھے وہ بڑھاپے کی طرف آ رہے ہیں، جو بچے تھے وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا ہے۔ وہ پیغمبر رحمت اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ درد تھا اپنوں کا، درد تھا اپنوں کا، درد تھا اپنوں کا۔ آپ تو یہ کہتے جاؤ بھاگ جاؤ، تم نے بلال کے ساتھ کیا کیا، تم نے میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، تم نے میرے رستے میں کانٹے بچھائے، میرے رستے میں گڑھے کھودے، تم نے شاب ابی طالب میں ہمارے اوپر 3 سال غلہ بند کیا، میں نے درختوں کے خشک پتے کھا کر گزارا کیا، جاؤ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، دفع ہو جاؤ۔ لیکن میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ فرما چکے تھے تعطی امن حرمک، جو تجھے محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ ابو سفیان کا گھر غلے سے بھر دو، اور آپ نے اونٹوں کے اونٹ مکہ والوں کے لیے راشن کے بھیج دیے، مکہ والوں کے لیے بھیج دیے۔ اور تیسری جو بات تھی، تعفو امن ظلمک تعطی امن حرمک، تیسری کیا تھی؟ وتصل امن قطعک، جو تیرے ساتھ تعلق کو توڑے تم نے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ تو میرے نبی نے اس کی بھی اعلیٰ مثالیں پیش کی ہیں، بات لمبی ہو جائے گی یار، زندہ ملاقات باقی، پھر انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشن پہلو جس کو اخلاق کہتے ہیں، یہ تھے ظاہری اخلاق جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ایک میں موضوع بیان کرتا ہوں باطنی اخلاق، اندر کے اخلاق، اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے اس پہ بات کریں گے۔ علامہ اقبال نے بھی تو اسی کی عکاسی کی تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے ان کو خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نگاہ بخش فروغ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بن یا رسول اللہ دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، والسلام۔